کیونکہ ہمارے عوام میں دین کا شعور نہیں ہے، اور پڑھے لکھے طبقے میں بھی شعور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تعلیم برائے میرا جملہ غور سے سننا، ہمارے ملک میں تعلیم برائے شعور نہیں ہے، ہمارے ملک میں تعلیم برائے روزگار ہے، ہمارے ملک میں تعلیم برائے عقل اور فہم نہیں ہے، ہمارے ملک میں تعلیم برائے روٹی ہے، برائے معیشت ہے، لہذا کالج کے پڑھے ہوئے کی عقلیں بند ہوتی ہیں، ان کا فہم صرف روٹی تک ہوتا ہے، ان کا فہم صرف کمائی تک ہوتا ہے، ان کا فہم صرف روزگار تک ہوتا ہے۔ اگر عقل بیدار ہوتی تو ہمارے محکمے یوں چلتے۔ ان پڑھ لوگوں نے تھوڑا ہی ملک لوٹا تو پڑھے لکھے لوگوں سے، جنہوں نے علم کو تو لیا، دنیا کا علم بھی علم ہے، اس میں وہی شک، اور دین کا علم بھی علم ہے، وہ دین اعلیٰ ہے، دنیا ادنا ہے، لیکن علم کا کام ہے فہم کو بڑھانا اور روشنیاں دینا۔ لیکن ہمارا ملک بدقسمتی کا شکار ہوا کہ یہاں کا نظام تعلیم برائے شعور نہیں ہے، یہاں کا نظام تعلیم برائے روٹی ہے، برائے روزگار ہے، اس لیے شعور بند رہا، شعور پروان نہ چڑھا، ڈگریاں مل گئیں اور ذہنی پستی اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑی رہی ہے۔ تو لہذا سمجھ سلیقہ کوئی نہیں ہے، ہائے دنیا ٹھیک نہ چلا سکے، اللہ کو کیا ٹھیک سے راضی کرتے، دنیا اپنے ٹھیک نہ بنا سکے، دین کو کیا ٹھیک ہے، جو ادنا چیز تھی وہ ہم سے نہ سنبھل سکی تو ہم اعلیٰ چیز کو کیا سنبھال۔ حسین بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ ذنون مصری کے پاس گئے کہ جناب مجھے آپ اس میں اعظم سکھا دے۔ کہا بیٹا تو اس کا اہل نہیں، کہ نہیں حضرت جو کہو گے کروں گا، مجھے اس میں اعظم سکھا دے۔ بڑی محنت ان کا اچھا بھائی ٹھہرو سکھاتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، ایک ڈبہ دیا بند، کہا بیٹا اس میں ایک امانت ہے، میرے فلاں دوست کو پہنچا دو، اور دیکھو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، اور جاؤ پہنچاؤ کیا ہوا۔ اب وہ چل پڑے۔ اب انسانی فطرت ہے، جڑی گل تو روکو، دل کے اندر پتہ نہیں کی شے، اب ان کو خود لگ گئی پتہ نہیں کی شے جڑی آ کے تو ویکھنی کوئی نہیں، انہیں بڑا اپنے آپ کو سانبیا، روکیا، پھر آخر لگے انہوں کہڑا پتہ لگنا میں ویکھیا کہ نہیں ویکھیا، ویکھاں تو یہ ہے کہ وہ جو کھولے تو چوہا نکل کے دے، او چوہا، وہ ان کو تو چڑھا غصہ، وہاں سے بھاگے آئے، حضرت یا آپ نے میری کیا توہین کی، بےزتی کی، میرے سر پہ چوہا بٹھا دیا۔ کہ پتر تو چوہے دی راکھی نہ کر سکو، اس میں اعظم نے کتوں کر سکے، تو ہم تو یہ دنیا نہ سنوار سکے، ہم دین کیا سنوار سکے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں امریکہ نے نہیں مارا، ہم نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، ہمیں یورپ نے نہیں مارا، ہم نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، ہمیں ایٹمی طاقتوں نے ذلیل نہیں کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ شروع سے باطل کا کام ہے حق کو مٹانا، ان سے کیا گلا ہے، شروع سے یہ بات ہے۔ سانپ سے کیا گلا کہ تم انہوں بٹھا کیوں، تم نے بچاؤ کیوں نہ کیا؟ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، بچھو کی فطرت ہے ڈسنا، بھیڑ کی فطرت ہے ڈسنا، باطل کی فطرت ہے حق کو مٹانا اور حق پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا۔ تو ان سے کیا گلا؟ کبھی یہ کہنے بھی کچھ سپ کا جناب تو کی کیتا ساڑا چوری بڑھ چڑیا، پاگل تو نے احتیاط کیوں نہ کی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس گھر کو اپنے ہی چراغ سے آگ لگی ہوئی ہے، ہم تو دنیا نہ سنوار سکے، دین کیا سنوارتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عالی شان زندگی عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح میں، جو محفوظ ہے، آج تک اس پر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی داغ نہیں۔ ایک فتنہ اٹھا تھا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں سچی کہ کوڑی، وہ نادان جاہل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ کسی عرب کو یہ دھوکہ نہیں لگتا، نہ عربوں میں یہ فتنہ ہے، یہ عجم میں فتنہ آیا تو وہ جانتے نہیں تھے کہ عربی چیز کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی شے وار دیتی، پتہ نہیں 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹی، انہیں پتہ نہیں ہے کہ عرب
اور عربی کیا چیز ہے. لہذا عرب میں کوئی حدیث کا منکر نظر نہیں آتا. یہ سارے ادھر ہی نظر آتے ہیں بے وقوف. میں شیطان نے یہ چکر دیا. جو کلام میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے اس میں کوئی چیز ڈالو گے تو پہچانی جائے گی. سفید گھوڑوں میں کالا گھوڑا چلا جائے تو نظر آئے گا کہ لک جائے گا. سرخ غلام میں سورج مکھی کا پھول رکھو تو جانا جائے گا کہ نہیں جانا جائے گا. دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خون کے ذرات کو الگ کر کے دکھا دیتے ہیں. تو کیا میرا اللہ کمزور ہو گیا جو ایسے لوگ پیدا نہ کرے جو کہہ دیں یہ میرے نبی کا فرمان ہے, یہ کذاب اور دجال کی بات ہے. پیشاب کے جراثیم پہچاننے کا علم انسان نے دریافت کیا ہے تو جھوٹی حدیث کو پہچاننے کا علم بھی اس امت کے پاس موجود ہے. پیشاب کے جراثیم پہچاننے کا علم انسان نے دریافت کیا ہے تو جھوٹی حدیث کو پہچاننے کا علم بھی اس امت کے پاس موجود ہے. تم اور چھوڑو, اقبال کی شاعری میں کسی شاعر سے کہو کلام ڈالے, میں تمہیں نکال کے باہر کر دوں گا یہ اقبال ہے, یہ کوئی اور ہے. تو میرے محبوب کے فرمان پر میرے اللہ کا پہرا ہے. ساری دنیا کے جیسے قرآن پر میرے اللہ کا پہرا ہے, ایسے میرے محبوب کے فرمان پر میرے اللہ کا پہرا ہے. وہ اللہ کا حبیب ہے. حبیب اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. یہ سارے نام اللہ نے اپنے حبیب کے رکھے ہیں. اور قرآن میں جاؤ تو وہ شاہد, وہ مبشر, وہ نذیر, وہ داعی الی اللہ, وہ سراج منیر, وہ مزمل, وہ مدثر, وہ رحمت للعالمین, وہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کیا نام ہے. یہ ایسے نہیں آیا ہے, بیچ میں یہ سلسلہ ہے. اس سلسلے سے ہٹ کر جو بات ہوگی وہ رد ہو جائے گی, وہ رد ہو جائے گی. کپاس کے پتے کو دیکھ کر کہتا ذمہ دار یہ 121 ہے, یہ 703 ہے, یہ 802 ہے. حدیث پاک کو جاننے والے مر گئے. تو میرے بھائیو یہ سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جب باقی جب میرے نبی کی نبوت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے تو اس کی تعلیمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. یہ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علمی نسب نامہ ہے. میرے محبوب کا خاندان کا نسب نامہ بھی آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناخی بن حیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ایک حبیب بنایا, وہ خود ایک ہے, اس کا حبیب بھی ایک ہے, اور پھر اس کا اعلان ہے
سنا دو بہاول نگر والوں کو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ بتا دو میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ مجھے تیرے رب کی قسم، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، خود ہے تو کوئی اور ہے؟ کیوں بھائی خود ہی ہے نا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، لگتا ہے جی میں کوئی اور ہوئے ہیں۔ یہ محبت جب انتہا پہ جاتی ہے تو عربی میں یہ تعبیر کی جاتی ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، مجھے ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں اس کا صحیح ترجمہ کیسے کروں، یعنی ترجمہ تو ہے تیرے رب کی قسم، لیکن اس میں جو اظہار محبت، جو اتصال، جو قرب، جو الفت، جو انس، جو عشق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا۔ فلا وربک، بتا ان کو باون نگریوں کو مجھے تیرے رب کی قسم، انہیں بتا دے جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے ان کا ایمان مجھے قبول نہیں ہے۔ اتنے بڑے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا تھا؟ ذمہ داری کا، سیاست کا، حکومت کا، تجارت کا، کھیتی باڑی کا، محنت مزدوری کا نہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اٹھ یا کملی والے، تیرا کام سونا نہیں، تیرا کام میری کبریائی اور میری عظمت اور بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے۔ قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی، یہ عجب آیت ہے۔ اے میرے حبیب ان کو بتا، هذه انگل رکھ کے دس، اگر میں کہوں نا یہ تو آپ کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مائک پر انگلی کو رکھا ہوا ہے، تو اگر میں کہوں وہ تو میرے آگے 30-40 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو کیا خبر میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ وہ مجھے پتا میں نے کدھر اشارہ کیا، لیکن آپ کو تو نہیں پتا۔ اور اگر میں کہوں یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہو کہ میں نے انگلی کہاں رکھی ہے؟ مائک کے اوپر رکھی ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی، اے میرے حبیب ان باول نگر والوں کو انگلی رکھ کے بتا کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اور بھی ہے؟ کہا ہاں میں اکیلا نہیں، اکیلا نہیں، اکیلا نہیں۔ قل هذه سبیلی، ان سے انگلی رکھ کر بتاؤ یہ ہے کیا میرا راستہ، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتے ہو؟ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری روشنیوں کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ تو کیا آپ اکیلے ہیں؟ کہ نہیں آنا کہ میں بھی آنا، یہ جو آنا کا لفظ ہے نا، شکر کرو اللہ نے یہ لفظ بڑھایا کہ تمہارے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے، میرے لیے آنا آنا۔ کہو میرے حبیب کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، آنا میں خود اور کون؟ ومن اتبعنی، یہ سارے بہاول نگر والوں کا بھی یہی کام ہے۔ جو یہ کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، تبلیغ اس کا کام ہے۔ جو ہم اللہ کے فضل سے ہم سب کی نیت تو اللہ کے نبی کے ہی پیچھے چلنے کی ہے، بیچ میں ہمارے قصور کوتاہیاں ہیں کہ ہم پورا نہیں چل پاتے، لیکن کوئی چور ڈاکو بھی نہیں کہتا کہ میں شیطان کے پیچھے چلوں، وہ بھی کہتا اللہ دے نبی دے مگر ٹوری ہوئی۔ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب آپ ان کو بتائیں کہ میرا کام کیا ہے، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اکیلے کا نہیں۔ من اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ تبلیغ کا کام صرف تبلیغی جماعت کا نہیں، صرف یہ ظہور کا نہیں تھا کہ کرتا کرتا اسی میں مر گیا، اس کے بیٹوں کا بھی ہے، اس کی ساری قوم کا ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے مجمع کا ہے، میرا ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی ہے، چونکہ کلمہ تو انہوں نے بھی وہی پڑھا جو ہم نے پڑھا ہے، اور قرآن وہی ہے جو انہوں نے پڑھا ہم نے پڑھا۔ کیسے بھاگیں گے؟
اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا واضح کرتا ہوں. قل کے بعد قل کے بعد ہمیشہ بڑی چیز آئی ہے، بڑی چیز آئی ہے. سارے قرآن میں قل هو اللہ احد. ایک مثال ہے، قل کہو کیا، هذه یہ انگلی رکھو، یہ سبیلی میرا راستہ، میرا راستہ. هذه کے لفظ میں اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبت پھیلانے کا کام ہے. یہ نفرتوں سے نہیں ہوتا، یہ جوش خطابت سے نہیں ہوتا، یہ محبت سے ہوتا ہے. کیونکہ ہاذہی کا لفظ مؤنث ہے اور ہاذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا سبیلی مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. ہاذہی سبیلی، اللہ نے مذکر کے بجائے مؤنث کا لفظ استعمال کر کے ایک اصول سمجھایا ہے کہ عورت کو نرمی سے چلانے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں بھی قرآن میں بھی عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کرو. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رویدک یا انجشا، رویدک یا انجشا، رویدک یا انجشت بالقواریر. اے انجشا ذرا نرمی کا معاملہ کرو، عورتیں ہیں، عورتیں شیشے کی طرح ہوتی ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تو عورت کمزور ہے، اسے محبت سے چلانے کا حکم ہے، سختی سے چلانے کا حکم نہیں ہے. چاہے بیوی کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے روپ میں ہو، اور ماں کے روپ میں تو ویسے ہی اس کے سامنے سر جھکانا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اما جان، اما جی لبیک، حکم کرو، نماز پیچھے پڑتا. ماں تو پھر ایسے ہی کہ بیوی سے بھی حسن سلوک ہے، بیٹے سے بھی. تو ہاذہی کہ تبلیغ کا کام محبت کا کام ہے، نفرتوں کا نہیں ہے، خطابت کا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. محبتوں کے پھیلانے کا نام تبلیغ ہے. گالی دینے والے کو بھی دعا دے دو، گالی دینے والے کے بھی پاؤں پکڑ لو، آخر تو ایمان والا ہے، دل نرم ہو کے ہی رہے گا اس کا. یہ اس طرف ایک علاقہ ہے، جپال پور سے آگے تھیم مائی رابو ایک اڈا ہے، وہاں سے آج سے کوئی 38 سال پہلے میرا پیدل سفر ہوا تھا. رمضان کا مہینہ، مجھے گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا، چلتے 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 روزہ رکھا ہوا، تھک کے پہنچے، جاتے ہی بستر رکھے اور سو گئے.